السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کے مہینے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کے متعلق 10 صحابہ سے روایات منقول ہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ میں نہیں پایا تو میں تلاش میں نکلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے گنہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اس رات میں اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان کہ حل من داع فاستجب لہ حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں؟ کیا کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ اے جبریل امین، یہ اعلان کب تک ہوتا ہے؟ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ اعلان سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک ہوتا ہے۔ تو اس رات میں نفلی عبادتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات میں قیام کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو یعنی عبادتیں کرے اور اگلے دن کا روزہ رکھے۔ تو یہ تمام عبادت نفلی عبادتیں ہیں، نوافل پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، توبہ استغفار کرنا۔ تو نفل عبادت کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں اللہ کے سامنے اپنی بات کو رکھے، اپنے گناہوں کو رکھے، توبہ استغفار کرے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے۔ تو تنہائی میں کرنا بہتر ہے، اور اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے گھروں میں رہ کر کے اس رات میں اللہ کے سامنے عبادتیں کرے، اپنی آرزو رکھے، اپنے گناہوں پر روئے۔ تو تنہائی میں سب سے بہتر ہے کہ اپنے گھر پر کرے۔ اگر کسی وجہ سے گھر پر موقع نہیں مل پاتا تو مساجد میں بھی یہ عبادتیں کر سکتے ہیں۔ اس رات میں پورے سال کا بجٹ لکھ کر، کہ اس رات میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنے بچے اس سال پیدا ہوں گے، کتنے انتقال فرمائیں گے، کتنے کو موت آئے گی، ساری چیزیں لکھ کر، پورے سال کا بجٹ لکھ کر اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ تو اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شعبان کی 15ویں رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، یہ ثابت ہے، لیکن پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ شعبان کی 15ویں تاریخ یعنی شب برات کو پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ قبرستان گئے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان پوری زندگی میں ایک مرتبہ شعبان کی رات یعنی 15ویں رات میں قبرستان چلا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے، تو اس کی یہ سنت ادا ہو گئی۔ اب اس کو بار بار جانا یا اس کو لازمی سمجھنا یہ غلط ہے۔ کبھی چلا جائے، کبھی نہ جائے، کبھی کبھار چلا جائے، کبھی نہ جائے، تو اس کو لازمی سمجھنا یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں شعبان کی 15ویں رات میں صرف ایک ہی مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ تو اگر کوئی انسان ایک مرتبہ چلا گیا، اس کی سنت ادا ہو گئی، اب وہ کبھی چلا جائے کبھی چھوڑ دے، اس کو لزوم نہ پکڑے۔ تو اس رات میں عبادتیں کرے، اللہ رب العزت توفیق دے تو اگلے دن کا روزہ رکھ لے۔ روزہ رکھنا مستحب ہے، کوئی سنت نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اور کوئی نہیں رکھتا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض یعنی ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اس نیت سے اگر کوئی 15 تاریخ کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو وہ موجب اجر و ثواب ہوگا۔ تو رات میں قیام کرے یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اگلے دن کا روزہ رکھے۔ اور جو اس شب برات پر جو خرافات ہوتی ہیں، کوئی حلوہ بناتا ہے، کوئی پٹاخے پٹکواتا ہے، کوئی نئے کپڑے پہنتا ہے، تو یہ کوئی تیوہار کا دن نہیں ہے کہ اس میں نئے کپڑے پہنے جائیں۔ جو آپ کے پاس صاف ستھرے کپڑے ہیں بس ان کو پہنے اور اللہ کے سامنے عبادت میں جستجو میں لگ جائے۔ اور حلوہ بنانے کے لیے بھی جو رسم چل رہی ہے بھی غلط ہے۔ تو نہ تو حلوہ بنایا جائے، نہ ہی پٹاخے پٹکوائے جائیں، اپنے بچوں کو بتایا جائے، ان کو تعلیم دی جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ اس رات میں ایک بات اور نہیں چلتی ہے، خاص طور پر عورتوں کے اندر، کہ 12 قل سے
12 रकातें पढ़ी जाए एक सलाम के साथ, यानी पहली रकात में अलहम्द शरीफ के बाद 12 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, फिर अगली रकात में 11 मरतबा, फिर तीसरी रकात में 10 मरतबा, फिर उससे अगली रकात में 9 मरतबा, यानी घटाते चले जाएं एक एक मरतबा, और फिर आखिर में जा कर के सलाम फेरें। इस तरह की कोई भी नमाज किसी भी हदीस से कोई साबित नहीं है। 2-2 रकात करके हर सलाम फेरें, 2-2 रकात करके नमाज़ पढ़ें। नवाफिल की कोई जमात नहीं है, ना कोई जमात के साथ पढ़े, बस मखसूस तौर पर कोई अलग से अपना तरीक़ा ना बनाए। जैसे भी नमाज़ पहले से पढ़ते आए हैं 2-2 रकात करके नवाफिल की नमाज़ पढ़े, और फिर कुरान मजीद की तिलावत करे, ज़िक्र व अज़कार करे, तौबा इस्तिग़फ़ार करे। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी इस रात में, शब बरात की 15वीं रात में अपने बंदों के बारे में फ़ैसला फरमा रहे हैं, तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे पर तरस खाए, इसके गिड़गिड़ाने पर रहम फरमाए और इसके लिए अच्छा फ़ैसला फरमा दे।